السلام علیکم، میرا نام ہے سدس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ۔ لاہور میں کل ایک واقعہ جو پیش نہیں آیا، جس کے بارے میں ہم نے کل آپ لوگوں کو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ وہ ایک فیک نیوز تھی۔ آج مریم نواز نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے انہی باتوں کو دہرایا جو ہم کل اپنے ویلاگ کے اندر بتا چکے تھے کہ نہ تو کوئی مدعی تھا، نہ کوئی ملزم تھا، نہ کوئی مجرم تھا، نہ کوئی اطلاع دینے والا تھا، نہ کوئی ایف آئی آر کٹوانے والا تھا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی لڑکی تھی۔ کوئی بھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، اس کو ایک جھوٹی خبر بنا کر۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ کے لیے، خاص طور پہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر کے اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ خبر کو پھیلایا، جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس خبر کو طول دی، یا جو کچھ اسٹوڈنٹ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے تھے، جنہوں نے اس احتجاج کو لیڈ کیا یا احتجاج کیا یا کال دی یا لوگوں کو جمع کیا، اسٹوڈنٹس کو جمع کیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کی، پارلیمنٹ کے سامنے جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کی، تمام تر لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے وہ اسکروٹنی کر کے اس چیز کی جڑ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، تاکہ آنے والے کے لیے، آپ کے آنے والے ایسے کوئی واقعات کے لیے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ بن جائے۔ تو پنجاب گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کو بہت بہتر طریقے سے ٹیکل کر کے ایک رپورٹ بنا کے باقاعدہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ آنے والے وقت کے اندر بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری کل کی ریکمنڈیشن تھی۔ آج گورنمنٹ نے اس ریکمنڈیشن کو جو ہے وہ مانا، اس کے اوپر عمل کیا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس پہ ذمہ دار ہوں گے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اب زرتاج گل کی جو بہن ہے شبنم گل، ان کا نام آ رہا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو اپنے آپ کو اس میں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں تو احتجاج کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو طلبہ تھے ان کو پراپر چینل استعمال کرنے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن بظاہر میں ایسا نہیں لگ رہا۔ شبنم گل نے بھی بغیر تحقیقات کے اس خبر کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی۔ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی سے محبت بھی ہے، اور پی ٹی آئی یہ چاہتی بھی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے انتشار پیدا ہو۔ سیکنڈ خبر، اب جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ اس وقت نشانے پہ ہیں پی ٹی آئی کے، تحریک انتشار کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو کارندے ہیں ان کے۔ اب سرغنہ جسے کہتے ہیں، مجھے کسی نے کل کمنٹ کر کے کہا کہ آپ اس کو سرغنہ کے طور پہ لکھیں کہ تحریک انتشار کا سرغنہ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جمائمہ کل کہتی ہیں کہ بند کمرے میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں جا سکتا وہاں پر، کوئی کھانا فراہم نہیں کیا جا رہا، لائٹیں بند کر دی گئی ہیں۔ اب پتہ نہیں جمائمہ کو کس نے یہ بات کیا، انہوں نے ظاہر سی بات ہے پروپیگنڈا مشین جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ کوشش بیسکلی، میں مدعے پہ آتا ہوں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا آپ سے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ تمام تر جو کوششیں تھیں وہ شنگھائی کانفرنس کو کسی طریقے سے سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور خاص طور پہ اس تمام تر ایونٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ پاکستان کے اندر جو پاکستان اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا پاکستان وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ بڑا کرم کیا کہ جس طریقے سے یہ تمام تر چیزیں ہو گئیں، شنگھائی کانفرنس بھی ہو گئی، تمام وزرائے خارجہ، تمام وزیر اعظم، جو اتنے بھی ہیڈس تھے اپنی اسٹیٹ کے، انہوں نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا، بلکہ شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ جس طریقے کی مہمان نوازی پاکستان نے دکھائی، جس طرح کے انتظامات پاکستان کے اندر ہوئے، وہ آؤٹ کلاس ہے۔ مطلب میری زندگی میں شاید یہ پہلا ایکسپیرینس تھا کہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل لیول کی پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے، اور پاکستانیوں نے جس طریقے سے گرم جوشی کے ساتھ تمام تر لوگوں کو ویلکم کیا۔ میں اس میں پاکستانیوں کو کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ بہت کوششیں کی گئی اس کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی۔ پاکستانیوں نے کیٹیگوریکلی مسترد کیا تمام تر انتشار پسند لوگوں کے بیانیے کو، ان کی کوششوں کو، اور یہ پاکستانی قوم کی کاوشوں، پاکستانی قوم کی دور اندیشی، پاکستانی قوم کی اپنے وطن سے محبت، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ تو تمام تر پاکستانیوں کو کریڈٹ جاتا ہے شنگھائی کانفرنس کا، کیونکہ گورنمنٹ کو تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، شہباز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے، باقی تمام اتحادی جماعتوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس تمام تر چیزوں کو ٹیک اپ کیا، اور اس کا اعلامیہ جاری ہوا۔ پھر شہباز شریف نے خوبصورتی کے ساتھ جس طرح آخر میں غزہ کے بارے میں بات کی، فلسطین کے بارے میں بات کی، ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے، اور شہباز شریف کے دل میں جو میرے لیے عزت تھی اس کا اضافہ ہوا۔ اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ شاید یہ شنگھائی کانفرنس میں خاص طور پہ علاقے کی ترقی کے بارے میں بات ہوتی ہے، خود مختاری کے بارے میں بات ہوتی ہے، مالی معاملات کے بارے میں بات ہوتی ہے، اقتصادی جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، دو طرفہ ٹریڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن شہباز شریف نے ان ایکسپیکٹڈلی، جو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، میں اپنے پرائم منسٹر سے میں اور زیادہ جو ہے وہ محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک پرائم منسٹر ہے میرا، اور میرا فخر ہے
اور جب وہ اس طرح کے اقدامات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ان کے لیے جو دل میں عزت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر، وقت کا پرائم منسٹر اور ایک عام پاکستانی شہری کے درمیان اتنا ہی تعلق ہوتا ہے. اس کے اچھے اقدامات کو آپ نے سہرانا ہے، اس کے برے اقدامات کے اوپر آپ نے تنقید کرنی ہے. پاکستانیوں کا اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کی ذاتی زندگی، کسی کی پرسنالٹی، کسی کی تقریر، کسی کی ڈریسنگ، کسی نے کپڑے کیا پہنے ہیں، کسی نے جوتے کیا پہنے ہیں، ناٹ ایٹ آل یار. آپ کا یہ بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے. نمبر 1 چیز، دیٹس وائی آئی لو مائی پرائم منسٹر، آئی اپریشیٹ مائی پرائم منسٹر شہباز شریف، جنہوں نے یہ اقدام کیا اور خزاں کے بارے میں بات کی. اقتصادی تعلقات، ٹریڈ ہماری ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کو آگے سے آگے جانا ہے. جس سے اسٹاک مارکیٹ میں آج مزید اضافہ ہوا، ایک بلند ترین سطح پہ اسٹاک مارکیٹ آج پھر پہنچ گئی. یہ تمام تر چیزیں ہماری ضروریات ہیں، لیکن سب سے اولین ہماری جو پرائیورٹی ہے وہ مسلمانوں کی سلامتی ہے. مسلمانوں کے بارے میں آواز اٹھانا ہے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے. وہ شہباز شریف نے یہ کام کر کے اپنا فرض ادا کیا. ہمارے سارے مسلمان، پاکستان خاص طور پہ ان کی طرف سے نمائندگی کی. ہم کم از کم آواز اٹھا سکتے ہیں. اینڈ دین سو اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کام لے لے فلسطین کے حوالے سے تو ہم بالکل ہم پیش ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سیکنڈلی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ایک بڑی خبر ہے. وہ یہ ہے کہ بڑے ہی زیادہ ڈھول پیٹے جا رہے تھے. وہ ایک بڑی مثال ہے کہ نہاتے طوطے رہ گئے تے نک تے مکھی بہہ گئی. آپ نے سن، میں اور ایگزامپلس بھی دے سکتا تھا لیکن میں ابھی ایگزامپل نہیں دینا چاہ رہا وہ والی، کہ چانسلر بننے کے جو خواب تھے اور بڑی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہمارا جو یہ لیڈر ہے یہ بڑا ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، آکسفورڈ کے چانسلر بننے والا ہے. حالانکہ آکسفورڈ کا چانسلر کوئی اتنی بڑی کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی آکسفورڈ کا کبھی ڈسکس بھی نہیں ہوا. مطلب میں نے پچھلے میں 7-8 سال سے کوریج کر رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور لوکل بھی ہم ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آکسفورڈ کا چانسلر کون ہے، کون آیا، کون گزر گیا، کون نکل گیا. اب یہ فرسٹ ٹائم عمران خان کے حوالے سے بڑی انہوں نے خود ہی، مطلب پاکستان میں کسی نے اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. خود ہی یوتھیوں نے، یہ سرغناؤں نے تحریک انتشار کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا چانسلر بنے گا، ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. آئی ڈونٹ نو کیوں بھائی، چانسلر ہی ہے، کیا ہو گیا؟ آپ وہ المنائے ہیں. اگر میں آکسفورڈ کا المنائے ہوں، میں بھی الیکشن کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں. ضلالت یہ ہوئی ہے کہ نااہل قرار دے دیا گیا ہے. مطلب یہ چانسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس کے ریزن یہ ہے کہ چور ہے، ڈاکو ہے، ملک کے اندر چوریاں کی، ڈکیتیاں ڈالی ہیں خزانے کے اوپر، قومی خزانے کے اوپر، بدنامی کا باعث بنا. اگر یہ خاموشی سے فارم جمع کرا دیتے اپنا اور خاموشی سے معاملہ اگر نبڑ جاتا، چانسلر بن جاتا، تو پھر اگر ہم تھوڑا سا اس کو ہائپ دیتے تو چلیں تھوڑی بہت شرمندگی جو تھی وہ بچ جاتی. لیکن اب جا کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں آکسفورڈ کے اندر، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا ہائر کریں گے، کوئی لا فرم ہائر کریں گے، ہم لڑیں گے، مزید ذلیل ہوں گے. نہ کریں، چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں یہ ضلالت لکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ جو شخص پاکستان کے اندر پاکستان کی جڑیں کھود رہا تھا، پاکستان کو برباد کرنے کی باتیں کر رہا تھا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی باتیں کر رہا تھا، آج ہر مقام پہ، ہر پہلو پہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کو جس طریقے کی ضلالت دکھا رہا ہے اس کے لیے، اس کی قسمت کے اندر. اب یہ جو آکسفورڈ والی ضلالت ہے یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کی نہیں ہے. یہ کوئی مولانا فضل الرحمان نے بدلہ نہیں لیا کہ مولانا فضل الرحمان کو جو آپ ڈیزل کہتے تھے، یہ خود آپ نے جو ہے وہ پنگا لیا اور خود ہی اب آپ کو ضلالت اٹھانی پڑ رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ نہ کرتے تو بہتر تھا. گارڈین نے پہلے بات کی، ڈیلی میل نے پہلے یہ بات کی اس حوالے سے، اور جو سیکسسٹ قسم کے ان کے کمنٹس تھے، عورتوں کے بارے میں جو رائے تھی عمران خان کی، اس کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا یہ شخص قابل نہیں ہے آکسفورڈ کی چانسلر بننے کے. تو ہم تو سمجھا رہے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جہاں جہاں انہوں نے پی ایم ایل این کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی، لاکھوں ڈالر خرچ کیے. میں نے کل کے ولاگ میں یہ بات کی، آپ کل کا ولاگ میرا ضرور دیکھیں جمائمہ کے حوالے سے. جہاں جہاں انہوں نے کوشش کی وہ تمام تر چیزیں گھوم پھر کے ان کے گلے فٹ ہو رہی ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. آپ نے لوگوں کے لیے گڑھے کھودے، آج آپ خود اس کے اندر گر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے جو ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس کرل کو پسند کرتے ہیں، اس کرل کے فالوورز ہیں، میں ان کو صرف کہتا ہوں کہ میری بات نہ مانیں، ہمارے ولاگز نہ دیکھیں، ہماری اسٹیٹ کی بات کو نہ مانیں. اسٹیٹ عمران خان کے بارے میں کیا کر رہی ہے، کیا کیس چل رہا ہے، آپ خود تحقیقات کریں، خود دیکھیں. خود ان پیجز پہ جا کے تحقیقات نہ کریں کہ جو
PTI کے تحریک انتشار کے پیڈ ولاگز ہیں. آپ ان انڈیپینڈنٹ اداروں کو جا کے دیکھیں, خود جا کے ریسرچ کریں, بیانات کو خود جو ہے وہ اسکروٹنی کریں ان کی, آپ خود اس بندے کے ساتھ جو ہے نا نفرت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آخری بات بالکل میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, آپ نے اس ولاگ کے ساتھ رہنا ہے. آخری 2 منٹ آئینی ترمیم کے حوالے سے. الحمدللہ میں پچھلے کوئی 1 مہینے سے آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت ریلیکس تھا. آپ نے اگر میرے ولاگز نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں, جا کے 30 سیکنڈ جا کے میری ولاگ جا کے دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. میں بات کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم میں ووٹ دیں گے, اتفاق رائے ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان جو بھی گفتگو کر رہے تھے وہ ظاہر سی باتیں اپنے لحاظ سے وہ باتیں ان کی درست تھیں. وہ اگر چاہ رہے تھے کہ میں آئینی ترمیم کے اوپر مشاورت کروں, کیا تھا پس پردہ کیا تھا, میں نے وہ تمام تر گفتگو کی. کل مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہو گیا. آج نواز شریف کے ساتھ ملاقات, اگر آپ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو اور نواز شریف کی ملاقات ہو چکی ہوگی. اینڈ دین کل سینٹ کا اجلاس ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا تھا کہ SCO کانفرنس سے شاید 1-2 دن پہلے یہ معاملہ ہو جائے گا, لیکن جب لوگوں نے فرسٹ ویک کی بات کی کہ فرسٹ ویک میں نہیں ہوا, دین سیکنڈ ویک میں کہا تھا کہ سیکنڈ تھرڈ ویک کے اندر یہ آئینی ترمیم آ جائے گی. آئینی ترمیم میں جو 3 چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو ججز کی جو تقرری ہے اس کے حوالے سے ہے کہ وہ دوسرے صوبوں میں جا کے بھی تقرری ہو سکتی ہے. سیکنڈ چیز جو مدت ملازمت ہے وہ سسپینس ہے. ابھی تک سسپینس کے طور پہ ہی یہ چیز سامنے آ رہی ہے, ابھی تک اس میں کوئی ہمیں جو حتمی رائے ہے وہ نظر نہیں آ رہی مسودے کے اندر. تھرڈ جو آئینی عدالت ہے وہ کنفرم ہے, آئینی عدالت بننے کے لیے جا رہی ہے. جو مین سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کنٹروورشل ہے ابھی بھی اسٹل, وہ یہ ہے کہ 3 جو سینئر ججز ہوں گے اس میں سے کوئی ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا. یہ جو ایک آئینی ترمیم ہے, جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ ایک شک جو ہے وہ ڈالی جائے گی, یہ بھی ایک سسپینس کے طور پہ بھی سامنے آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں جب یہ کل ہی سامنے متفقہ طور پہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, جب یہ چیزیں تمام تر سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس پہ ووٹ ڈالا ہے, جب ان کے سامنے ایک حتمی رائے کے طور پہ ایک حتمی آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آ جائے گا تمام لوگوں کا جس پہ اتفاق رائے ہوگا. لیکن آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, گورنمنٹ 2/3 میجورٹی ثابت کرنے جا رہی ہے. میرے لیے, میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے آئینی ترمیم اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. پہلے بھی آئینی ترمیم ہوتی رہی ہے. مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ججز اچھے ہوں, آپ کے حکمران اچھے ہوں, آپ کے سپہ سالار اچھے ہوں. میرے لیے اس سے زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ آئین کے اوپر تو انفارچونیٹلی ہم کبھی چلے ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی قانون کو فالو کیا ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. آئین ہمارا بہت اچھا ہے, ہمارا آئین بہت اچھا ہے, ہمارا ملک بہت اچھا ہے, ہمیں صرف اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ اس پہ میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں. سیکنڈلی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 2/3 میجورٹی, اگر 2/3 اکثریت یہ گورنمنٹ ثابت کر دیتی ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس گورنمنٹ کو, ریاست کو, ریاست کے آنے والے فیصلوں کو, ترقی کو, معیشت کو, اور ایسے بہت بڑے بڑے اقدامات, خاص طور پہ جو پرائیویٹائزیشن ہے, جو ایسے اداروں کو مغروں لانا ہے جو نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت پاکستان کو, پاکستان کے خزانوں کو, ایسے اقدامات کرنے میں حکومت کو ایک پاور ملے گی. حکومت وہ بڑے بڑے فیصلے کرے گی جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا. اور ایسے لوگوں کی بکواس سننا بند کر دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ SCO کانفرنس پاکستان کو بھیک دینے کے لیے بنائی گئی ہے. عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ شنگھائی کانفرنس تعاون تنظیم ہے, اکنامکلی, ٹریڈ, سیکیورٹی اینڈ دی خود مختاری, جسے کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنسی جو ہوتی ہے حکومتوں کی, جو ملکوں کی, اس کے اوپر بات ہوتی ہے. ڈونیشنز کی تو بات ہی نہیں ہوتی شنگھائی کانفرنس کے اندر. تو لوگ مطلب اتنے جاہل ہیں. آج میں ایک بات کر رہا تھا, لاسٹ کمنٹ میرا, کہ بات یہ کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے تو میں اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا. نکلیں اس چیز سے باہر. جو چیز ریاست کے لیے بہتر ہو رہی ہے, ریاست اس کو اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے, ریاست اس کے اوپر اچھا اقدامات کر رہی ہے, تو بلائے طاق رکھتے ہوئے forget about it کہ آپ اپنے لیڈر عمران خان کو پسند کرتے تھے, آپ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان, جو کام اچھا ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو یار, پلیز فار گاڈ سیک اپریشیٹ کرو, امید پیدا کرو اپنے اندر. اور امید کا لفظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے. اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو امید رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا, چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. اچھے کاموں کو اپریشیٹ کریں, یہ آپ کے سچے پاکستانی اور عقل والا ہونے کی جو ہے نا وہ نشاندہی کرے گا. میں تو آپ کا ہوسٹ
اسد ایس مرزا، اپنے ہوسٹ اسد ایس مرزا کو اجازت دیجیے. آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل. آپ کے کمنٹس میں ڈیلی پڑھتا ہوں. میں نے کل کے بھی آپ کے کمنٹس پڑھے، رپلائی کیا. اس سے پہلے جو کمنٹس کر رہے تھے آپ، اس کے اوپر میں رپلائی کر رہا ہوں. اور اب جو آپ کمنٹس کریں گے میں اس کے اوپر بھی رپلائی کروں گا. آپ کے کمنٹس کرنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.